حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا کی زندگی جلد یا بدیر بالآخر ختم ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سبھی انسانوں کی حاضری ہوگی۔ دنیا میں گزارے ہوئے ماہ و سال ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جو کچھ آپ یہاں کرتے رہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اعمال درست تھے، عقیدہ ٹھیک تھا اور لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند رہے، انسان دنیا کی زندگی میں آپ سے فائدے اٹھاتے رہے، تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نتائج بہت شاندار ہوں گے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس رہا، نہ عقیدے کی پرواہ کی، نہ اپنے اعمال و افعال پہ کبھی توجہ کی، اور بالخصوص اپنی معاشرت میں لوگ کس قدر آپ سے تنگ رہے، آپ کے اعمال سے، آپ کے اختیارات سے، آپ کی سرگرمیوں سے دنیا کس قدر اذیت اور پریشانی میں رہی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں نہ کوئی سفارش قبول کی جاتی ہے، نہ وہاں فدیہ اور رشوت لی جاتی ہے۔ وہاں تو معیار ہے اعمال کے تولنے کا، نتائج بتانے کا، سزا اور جزا دینے کا۔ آپ دنیا میں جو کچھ کر کے گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک رائی برابر نہ اس میں کمی کرے گا، نہ اس میں اضافہ کرے گا، نہ کسی پہ ظلم کرے گا، نہ وہاں کسی کو ظلم کرنے کا حق دیا جائے گا، انصاف دیا جائے گا۔ اور وہ انصاف ہوگا انسان کی گزری ہوئی دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال پر۔ بہت سارے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ دنیا کی زندگی میں ان کی پلاننگ، ان کے دعوے، ان کے تبصرے تجزیے حیران کن ہوتے۔ انسان سنتا ہے تو تحیر کا شکار ہوتا ہے۔ اتنا دانا، اتنا عقل مند، اس قدر زیادہ صاحب بصیرت، اتنا باریک بین، کیا شاندار منصوبہ بندی ہے اس کی، لیکن اس کے دل میں خبث ہوتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں، نیت اس کی اچھی نہیں، لوگوں کے لیے فائدہ کرنے والا وہ نہیں، یہ محض دعوے، تجزیے اور تبصرے، یہ باتیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قسمیں اٹھا کر، اللہ کو گواہ بنا کر اپنے دعووں پر دلائل پیش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے حقیقت میں یہ جھگڑالو ہے، لوگوں کا فائدہ دیکھتا ہوا، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، سوال پیدا نہیں ہوتا، کبھی کسی کی حقیقتاً خیر خواہی کرے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، عادات کیا ہیں ان کی، خصلتیں کیا ہیں ان کی، یہ زمین میں پھرتے ہیں لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں زمین میں، کہیں
کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شرارت، ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کر کے معاشرے میں انتشار پیدا کرنا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو برباد کرنے والے، درختوں سبزوں کو تباہ کرنے والے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی زمین کو فساد کا مرکز بنانے والے، واللہ لا يحب الفساد۔ ان کے دعوے کتنے اچھے کیوں نہ ہو، ان کی باتیں سننے میں حیران کن حد تک انسان کو متوجہ کرنے والی کیوں نہ ہو، لیکن جو در حقیقت فسادی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو فساد پیدا کرتے۔ دوسری ان کی خصلت یہ بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر جاؤ، یہ نہ کرو جو کر رہے ہو، ایسے خواہ مخواہ الجھنے، مصائب، فساد، مشکلات یہ مت کھڑی کرو۔ اخذتہ العزت بالاسم، ان کی اناؤں کے بت آڑے آتے ہیں، ان کی عزتوں کی دستاریں ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ جو جھوٹے مینار عزتوں کے تعمیر کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ ان کی انا ان کے رستے کی رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ فرمایا فحسبہ جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، محض دعووں کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں۔ دعوے سے آگے بڑھ کے اللہ کے ہاں عمل قابل قبول ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس کی اللہ کے ہاں حیثیت ہے۔ آپ عمل کیا کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں یہ چیزیں وزن کی جائیں گی، اور خاص طور پہ انسانی معاشرت، اس میں لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے دنیا اطمینان میں ہے، لوگ آپ سے بے پرواہ ہو کر، بے خوف ہو کر اپنے معمولات زندگی انجام دے رہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، جہاں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، میاں صاحب آ گئے نا، پتہ نہیں کی بنے گا، اور جہاں 2-4 دن آپ گزار لیں وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور جنم لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو دنیا میں سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے اور بالکل بے خوف ہو کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ بہترین ہے، اور جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ بدترین۔ یہ جو ہمارا کردار ہے نا دنیا کا، آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ دیں گی، وہ جس نے پڑھی ہے اس کے لیے ہے۔ معاشرے میں ان نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہے اگر آپ کا کردار ایک نمازی کا اثر۔ آپ کا عقیدہ کتنا شاندار ہے، آپ اپنے علاوہ ساری دنیا کو مشرک قرار دیتے رہے، آپ کی اس توحید کا دنیا میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس توحید کے تقاضوں کے مطابق دنیا میں سروائیو نہیں کرتے۔ آپ روزہ رکھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، دنیا کا جو بھی کام کریں،
آپ کے معاشرے کو فائدہ تب ہے جب آپ معاشرے کے لیے نفع بخش. کسی گناہگار کو نیکی کی طرف لانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، کسی گم کردہ راہ کو صراط مستقیم پہ لا کے کھڑا کرنا، کسی کا بوجھ اٹھا کے اسے منزل تک پہنچانا، نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا، مشکلات میں گرا ہوا ہے اسے اچھا مشورہ دینا، پریشانی میں مبتلا ہے اس کی کاؤنسلنگ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا. جس قدر تیرے بس میں ہے اپنے کندھے اپنے بھائیوں کے لیے جھکا کے رکھنا، تاکہ تجھ سے چودھری جا جا کے وضو کریا ہو، پہلی سیٹ پہ آن کے بیٹھے پھر جوں سونا شروع کر دیں، کوئی شرط لا کے مولوی نہ سونا. آپ معاشرے کے لیے فائدہ کتنا کرتے ہیں، کیا کچھ دے رہے دنیا کو، لوگ کیا آپ سے آسانیاں حاصل کرتے، کیا سیکھتے. میرے عزیز بھائیوں، یہ مسئلہ یاد رکھو، جن چیزوں پر ہم بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، میرا عقیدہ بڑا اچھا ہے، میں پکا جنتی، میری نماز بڑی ٹھیک ہے، ساری دنیا آپ سے تنگ ہو، آپ صرف عقیدہ اٹھا کے پھر رہے، معاشرہ آپ سے اذیت میں مبتلا ہے اور آپ اپنی نمازیں لیے پھر رہے کہ میری نمازیں سنت کے مطابق ہیں. تیری سنت کے مطابق پڑھی گئی نمازیں رسول اللہ کے قائم کردہ معیار کے مطابق اختیار کرتا عقیدہ، یہ تب فائدہ مند ہے اگر تیری معاشرت اچھی ہے. اور تیری اتنی لمبی لمبی نمازیں، اگر تیرا کردار دیکھ کے لوگ نمازوں سے متنفر ہوں، اگر نمازی ایسے ہوتے ہیں تو میں اس سے بھلا، اس سے بغیر ہی بھلا، تو لوگوں کو نیکی سے روکنے کا باعث بن رہا ہے، تو تیرے آدھے گھنٹے کے سجدے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. معیاری زندگی یہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دو. نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ میری کوئی انا ہے، نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، چھوڑ دیا میں نے، سب کچھ چھوڑ دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، وہ صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا چاہتے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم واقعتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا چاہتے ہو، اگر مطمع نظر اللہ حکم الحاکمین کی رضا اور جنت ہے، تو پھر تمہاری خواہشیں، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، تمہاری انائیں، تمہاری جھوٹی عزتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان سب کو چھوڑ دو، اللہ حکم الحاکمین کے سامنے سرنڈر کر دو. اللہ تو جس کے ساتھ حکم دے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے، تو جس سے روکے گا ہم اس سے رکیں گے. نہ کوئی ہمارے مفادات، نہ کوئی ہماری ترجیحات، نہ سیاست کے مسئلے، نہ معاشرت کے مسئلے، ہم سب کچھ تیری شریعت کے تابع کرتے ہیں. واللہ ہے اللہ حکم الحاکمین دنیا اتنی ہی عطا کرتا ہے جتنی اس نے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کی زندگی میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کا حریص بن گیا، اللہ حکم الحاکمین قیامت کے دن اسے بہترین جزا سے نوازے. وگرنہ دعوے کرنے سے، لمبی لمبی باتیں کرنے سے جنت اتنی سستی اور آسان نہیں ہے کہ یہ محض داموں سے مل جائے. ایک کردار پیش کرنا ہے معاشرے میں، لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھیں، یار واقعتاً یہ نمازی ہیں، یہ مسجد میں رہتے ہیں، یہ مسجد سے سیکھ کے آتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کا کردار اتنا شاندار ہے کہ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں تب بھی نمازی ہوتے ہیں، جب مسجد سے باہر بازار میں جاتے ہیں تب بھی نمازی ہوتے ہیں. ایک بے نماز آدمی بازار میں اگر گالی دیتا ہے
لوگوں کو اس پہ اتنی حیرانی نہیں ہوتی، اور نمازی گالی دے، لوگ کئی گنا زیادہ اسے برا سمجھتے ہیں۔ یار یہ پہلے صف میں نماز پڑھنے والا بازار میں بیٹھ کے گالیاں دے رہا۔ اب تو خیر گالی فیشن ہو گئی نا، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب کیا نمازی کے، اب کیا بے نمازی، ہر کلمے میں 2-3 گالیاں ایڈ نہ کرے تو سواد ہی نہیں آتا۔ کم تولنے والا، کم ماپنے والا بے نماز یہ کام کرے اس کے لیے بھی گناہ ہے، لیکن معاشرے کی بگاڑ کا اتنا بڑا باعث بے نماز کا یہ عمل نہیں بنتا جتنا نمازی کا عمل بنتا ہے۔ لوگ نماز سے متنفر ہوتے ہیں، لوگ مسجد سے دور ہوتے ہیں، اور اہل حدیثو آپ یہ بات یاد رکھو اچھی طرح، آپ کے متعلق لوگ آج بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی نسبت بہتر ہوں گے۔ یار تو اہل حدیث ہو کے نہ کر لے، باقی سب تو کر رہے اچھے ہیں، ہر معاشرے میں ہر طبقے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن بالعموم لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یار 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے، رسول اللہ کی سنتوں کا اتباع کرنے والے، کبھی کسی صورت میں شرک کے قریب نہ جانے والے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی حدود کا حد درجہ احترام کرنے والے، اگر منڈی میں، بازار میں، مارکیٹ میں، مسجد کی 4 دیواری کے اندر یا باہر اگر وہ وائلیشن کریں تو ان کے متعلق لوگ زیادہ حیران ہوتے ہیں، یار یہ پکا نمازی ہو کے، متبع سنت ہو کے، صحیح العقیدہ ہو کے یوں کرتا۔ واللہ ہے یہ تیری نمازیں تب فائدہ مند ہے جب تیرا کردار ایک صحیح نمازی کا کردار ہو۔ سوچئے ذرا، ہم صبح جمدہ کے دکان کھولتے ہیں، ملازم لگے ہوئے ہیں، مالک صاحب تشریف لے آئے، دکان کی صفائی ہو رہی ہے، وہ سارا کوڑا کرکٹ دکان سے اکٹھا کر کے پھینکا کہاں پہ؟ وہ جو آپ کے سامنے نالی جا رہی ہے اس میں۔ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھتے، دکان کا سارا گند لا کے آپ نے سیوریج میں پھینک دیا، وہ وہاں جا کے پھنس گیا، بند ہو گیا، پیچھے 36,000 لوگ ہیں اس سیوریج کے ساتھ کنیکٹڈ، وہ سارے پریشان ہوئے۔ وہ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت تھا، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنا تو سنت نہیں۔ یہ جو بیڑا غرق کیا تو نے پورے محلے کا، پوری کالونی کا پانی بند کر دیا، اس کا بھی کوئی حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے ہاں سنت اور غیر سنت کی تقسیم بھی بڑی عجیب ہے، جو مجھے پسند ہے وہ سنت ہے، جو مجھے نہیں پسند اس کے لیے دلائل بہت۔ کیا کرے جی مولوی صاحب، اور کیا کرے؟ بلدیہ کس لیے ہے؟ ہم اسے ٹیکس دیتے ہیں، ہم پے کرتے ہیں انہیں، ان کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا۔ اور بھائی میرے، اگر وہ ٹھیک ہے جن کی ذمہ داری ہے، میں نہیں کہتا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ پیر ملانے والی سنت ہم اتنی پوری کرتے ہیں، کوئی اجنبی مسجد میں آ جائے تو اسے دھکیل دھکیل کے مسجد سے باہر نکال دیتے۔ پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، یہ سنت ہمیں یاد ہے کہ مسجد میں پاؤں ملاؤ، وہ بیچارہ اسے معلوم نہیں ہے، وہ کبھی اہل حدیث مسجد میں آیا نہیں ہے، سنت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسے سلیقہ نہیں ہے، اسے کبھی کسی نے سمجھایا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے فضل سے اس کا پیچھا کریں گے، اسے فوارہ چوک میں چھوڑ کے آئیں۔ یہ سنت ہے۔ اور سارے گھر کا گند اٹھا کے باہر سیوریج بند کر دینا، اس میں سنت کا کوئی حکم نہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تقسیم ہے۔ 2-4 چیزیں سنت ہیں، باقی سب کچھ۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا کوئی معیار نہیں سکھایا؟ ہم صحیح مسلم میں پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تیرا اپنا دامن صاف ہے، لباس اچھا ہے، تو نہا کے آیا ہے، بہت بہتر، لیکن اپنے ماحول کو صاف رکھنا، اپنے بیڈ روم کی، اپنے گھر کی صفائی کرنا،
اپنے گھر کے باہر جو حلقہ تیرے استعمال میں ہے اس کا خیال کرنا. وہ 2 باسکٹیں بھری صبح دم اور اٹھا کے سڑک پہ لا کے پھینک دی. تعفن پھیلتا رہے پورے معاشرے میں, لوگ اذیت میں مبتلا ہو, بدبو آتی ہے, گزرنے والوں کے لیے دقت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میرا گھر صاف ہے نا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے, صفائی نہیں سے مان ہے. بھئی تیرے گھر کی صفائی نہیں سے مان ہے, لیکن سارے گھر کا گند اٹھا کے پورے محلے کو برباد کرنا, کیا یہ بھی نہیں صفائی مان؟ اللہ کے لیے میرے بھائیوں ان چیزوں پہ غور کرو. ہم بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں, اسلام دنیا پہ قائم کرنا, امریکہ کو فتح کرنا, ہندوستان کا بیڑا غرق کرنا. اللہ کرے ہم اس قابل ہو جائیں, اللہ کرے کہ آمین کہنے دے قابل ہو جائے. کرنے چاہیے, اسلام دنیا پہ قائم کرنا چاہیے, لیکن اسلام دنیا پہ تب قائم ہوگا جب آپ اسے اپنے گھر پہ قائم کریں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو قرآن مجید میں حکم دیا, ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بیت اللہ کی تعمیر سے بڑا کام کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے لیا, اور بعد میں انہیں حکم دیا تم دونوں باپ بیٹا کی ذمہ داری ہے جو یہاں آتے ہیں طواف کے لیے, اعتکاف کے لیے, نمازوں کی ادائیگی کے لیے, رکوع و سجود کے لیے, ان طہرا میرے گھر کو ان کے لیے پاک رکھو, صفائی کر کے رکھو, آنے جانے کے رستے بھی صاف ہو, وہاں بیٹھنے کا اچھا انتظام ہو, مہمانوں کی مہمانداری کا انتظام ہو. یہ حکم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے بیان کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کو کہا کرتے تھے, حکم دیا کرتے تھے, لوگوں مسجدوں کو صاف رکھا. کیا صرف مسجدوں کو صاف رکھا؟ اللہ کا شکر ہے مسجدیں صاف ہیں, اور جو کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام جنت میں ان کے لیے شاندار گھر بنائے. لیکن میرے بھائیوں یہ باقی پورا معاشرہ یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا ہم اس کے رہائشی نہیں؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی درستگی کے لیے, اصلاح کے لیے ہماری ذمہ داریاں نہیں لگائیں؟ اور یاد رکھو جس قدر زیادہ لاپرواہی ہم اختیار کریں گے نقصان ہمارا اپنا. ہم محلوں کی صفائی نہیں کرتے, سارے گھروں کا, دکانوں کا, اپنے رہائشی ایریاز کا وہ اٹھا کے گند سڑکوں پہ پھینک دیتے. تنگ بھی تو ہم ہی ہو رہے ہیں, وہاں سے گزرگاہ بھی ہماری ہے, سیوریج آئے دن ہمارا بند رہتا ہے, گھروں میں پانی بیک ہو کے تعفن ہمارے گھروں میں جا رہا, کوئی اور اس سے اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا. اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پورے پاکستان کا, موسم گرم ہے نا, گرمی بہت ہے, اور آپ کے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں جی 38 سینٹی گریڈ کی گرمی 46 محسوس کی جا رہی. پیمانہ بتا رہا ہے 38 ہے, جسم بتا رہا ہے 46 ہے. سبب کیا ہے؟ یہ تعفن, صفائی کا نہ ہونا, اور اس سے بڑا مسئلہ درختوں کی بربادی کرنا. واللہ ہے بالکل کوئی پرواہ نہیں, ہم لوگوں نے کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے اپنی آبادیوں میں. لوہا استعمال ہو رہا ہے, سٹیل استعمال ہو رہا ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اور کہیں کوئی درخت دکھ جائے اور کچھ نہیں تو جاتے جاتے پاؤں مار کے اس کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کریں. یہ گلی محلے کس نے بنائے؟ آئے دن کالونیاں بن رہی ہیں, زرعی زمینیں ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, درخت کدھر ہے؟ کیا ضرورت ہے درختوں کی؟ سنن نسائی میں حدیث ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے درخواست کی, اللہ کے نبی بارش بہت ہو گئی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں بارش رک جائے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا یوں انگلی پھیری اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے کہا اللہ انہیں لے جا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں میں، وعلی منابت الشجر، جہاں گھنے درخت کھڑے ہیں اللہ وہاں بارشیں برسا، اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے لیکن ہمارے اوپر بارش نہ برسا۔ اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا کہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم نے تو درخت رہنے کوئی نہیں دینا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ رفع الیدین کرنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، درخت لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ بھلا ایسا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے شریعت؟ اور میرے بھائی درخت لگانا سنت ہے، اور جب حالات اس قدر زیادہ ناگفتہ بے ہو، جب سانس لینا مشکل ہو جائے، موسم کی شدتیں اس قدر انسان پہ در آئیں، تو پھر بعض صورتوں میں یہ فرض کی حیثیت اختیار کر لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ وما سرق منہ لہ صدقہ وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقہ۔ کوئی مسلمان آدمی جو درخت لگاتا ہے، اگر اس درخت میں سے کوئی بھی اس کا کوئی پھل کھاتا ہے، اس کا کوئی پتا کھاتا ہے، کوئی اس کا پھول خوشہ کھاتا ہے، لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ اس میں سے کوئی چرا لیا جاتا ہے، آپ نے پھلدار درخت لگایا، کوئی راہ چلتا ہوا اپنی مرضی سے توڑ کے لے گیا بغیر اجازت کے، وہ چوری کرتا ہے، اس کا کیا ہے الگ مسئلہ ہے، آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندے، اگر درندے حرام جانور، وما اکل السبع، جن کا کھانا جائز نہیں ہے، اگر یہ حرام جانور بھی تمہارے درختوں سے کچھ کھاتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام تب بھی تمہیں صدقے کا اجر دیتا ہے۔ اور فرمایا وما اکلت الطیر، پرندے کھائیں گے، فہو لہ صدقہ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور یہاں مسند احمد کی حدیث ہے، یہاں تک فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قامت الساعۃ وبید احدکم، قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں فصیلۃ، ایک پودا ہو جسے وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے زمین میں لگا سکتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لگا دینا چاہیے۔ اس پہ انسانی زندگی کا انحصار ہے، اس سے ماحول پاک رہتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے یہ، مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہے، اور اپنے آپ کو بہترین بنا کے پیش کرنے کی ایک صورت یہ ہے آپ اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور درخت لگائیں اور ان کی نگہبانی کریں۔ یہ آپ کو آکسیجن دیتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو کچھ سائنس بیان کرتی، اچھی صاف ستھری فضا دیتے ہیں۔ ایک درخت کئی انسانوں کی آکسیجن کا باعث بنتا ہے۔ آپ لگائیں اپنے دروازے پر، آپ لگائیں اپنی دیوار کے ساتھ 3 4 5 درخت، پورا محلہ اس سے صاف فضا ہوا حاصل کرے گا، اور یہ جتنے صاف فضا میں سانس لیں گے اللہ ذو الجلال والاکرام سب کی طرف سے آپ کو اجر عطا کرے گا۔ جتنے اس سے کھائیں گے اللہ کا الحاکمین سب کا کھانا آپ کے لیے صدقہ بنا دے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ ٹھنڈی کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں۔ تو جو ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک ٹکڑا آپ خرچ کریں تو جہنم ٹھنڈی ہوتی ہے، جو پورا درخت لگا دے اور پورا محلہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور شریعت نے درختوں کی نگہداشت، انہیں سنبھالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے روانہ کرتے
جہاد کے لیے باقاعدہ حکم دیتے، منع کرتے، کوئی پھلدار درخت کاٹا نہیں جائے گا، کھیتیوں کو جلایا نہیں جائے گا، اللہ کے نبی علاقہ دشمن کا ہے، ہم تو جا رہے ہیں ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، سمجھ یہ آتی ہے درخت اور ہریالی سبزہ اس میں صرف انسانی زندگی کا ہی انحصار نہیں ہے، یہ تمام جانداروں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ قدرتی ماحول فراہم کرنے والی چیزیں ہیں۔ جانور درختوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، پرندے درختوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، راہ چلتے مسافر درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں آسمان کی طرف باتیں کرتی ہوئی، اور کوئی اپنے ماحول کی پاکیزگی کا لحاظ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے رسول لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ دین کی بات کرنا نفع ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا نفع ہے، کسی کو غلط سے صحیح راستے کی طرف لے کے آنا نفع ہے، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلانا یہ نفع ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے، لیکن انفعهم للناس، جو جس قدر زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند کام کرے گا اسی قدر اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہو۔ آپ کوشش کریں، یہ سیزن ہے، تبصرے کریں گے بعد میں جا کے، آئیتا مولوی صاحب نے سارا جمعہ درختات ہی پڑھاتا، یہ تبصرہ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا خطیب نے کوئی حدیث بھی پڑھی ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی ہے؟ یہ سارے مسئلے کتاب و سنت کے ہیں، اور منبر ذمہ دار ہے پوری شریعت کے احیاء اور پرچار کا۔ یہ صرف رفع الیدین اور آمین دین نہیں ہے، دین اس سے آگے بھی ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھیں، موسم موجود ہے، جہاں جگہ ملتی ہے جہاں درخت ہو سکتا ہے اور اس کا وہاں ہونا فائدے کا باعث ہے، انسانوں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ چند روپے کا یا چند 100 روپے کا درخت آتا ہے، وہاں لگائیں، نہ صرف لگائیں بلکہ اس کی نگرانی کریں۔ جب یہ فضا صاف ہوگی، درخت عام ہوں گے، درختوں کی کثرت کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت ساری مخلوقات یہاں آئے گی، اللہ کا الحاکمین کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں آئیں گی، فضا صاف ہوگی، لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ جس قدر آپ کے عمل کے نتیجے میں لوگ فائدے زیادہ اٹھائیں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں آپ کی قدر و قیمت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔